السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج عید کا دوسرا روز ہے اور میری جانب سے آپ سب تمام حضرات کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، میرے بھی لاگس کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی، جو ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں کہیں بھی میرے لیے جو لوگ میرے فالوورز ہیں، واجب الاحترام، ان سب کی خدمت میں میرا جو ہے دست بدستہ ان کو سلام بھی عرض ہے، ان کو عید کی دلی مبارکباد بھی، اور ان سب کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال یا اس کے بعد بھی آنے والے سال میں جتنی عیدیں ان کو دیکھنے کو ملیں وہ اچھی سے اچھی ملیں، اچھی خوشیاں جو ہیں ان کو ملیں، اور ایک ایسے مطلب ماحول میں ان کو ایسی عیدیں ملیں جو کم از کم ایک سکون کا سانس ہو، کیونکہ اس مرتبہ خوشی کی تو بات ہے لیکن جس گھٹن کے ماحول کے اندر لوگوں نے عید منائی ہے، ہمیں پتہ ہے بہت سے لوگ جو ہیں قربانیاں جو کسی زمانے میں آج سے 3-4 سال قبل بڑے ذوق و شوق سے کرتے تھے، وہ اس سال جو ہے وہ قربانی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ایک افسوس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ دکھ کا بھی ایک ہے مطلب مقام کہ لوگ تو دنیا میں ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ہم جو ہیں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میری خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، میں یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ اللہ تعالیٰ جو معاملات ہم اس مرتبہ دیکھنے میں آئے ہیں، ہمیں خدا کرے وہ آئندہ عیدوں پہ، آئندہ سالوں میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں، اور یہ سارے معاملات اللہ کرے ایک پازیٹیو وے میں اگر ریورس ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کوشش ہو رہی ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں، لیکن نیتیں جو ہیں کچھ اس میں دار و مدار ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات بھی جو ہے نا اتنے اچھے نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں کوششیں، میں آپ بات سے بتاتا رہا ہوں، کچھ لوگ کر رہے ہیں، باہر سے بھی دباؤ بہت ہے، ہم بتا رہے ہیں، یہ چینل آپ کو بتاتا رہا ہے باہر سے بھی بہت دباؤ ہے، لیکن کچھ معاملات جو ہیں ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور عمران خان نے بھی جو پیغام دیا ہے عید کے اوپر، آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی انہوں نے طاقتور اداروں کو ہی پیغام دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بالکل درست ہے، غلط تو انہوں نے نہیں کہا۔ آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2 عیدیں ہو گئیں، جیل میں انہوں نے گزار دی، اب بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، سب جھوٹ ہے، میں شروع سے کہتا رہا ہوں۔ جو لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں یا بین الاقوامی اخبارات پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ چینل جو ہے، اور خود میری ذات جو ہے، روز اول سے میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی میں پی ٹی آئی کا باقاعدہ ممبر نہیں ہوں، لیکن سچ کے اوپر جو ہے میں بھی کھڑا ہوں، جو میرے پلیٹ فارمز ہیں، جو میرے جہاں بھی مطلب میرے ویئر اباؤٹس ہیں، میں سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں، اور اپنے چینل پر بھی بات کہتا ہوں، اور ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو جو سزا مل رہی ہے وہ صرف اور صرف سیاسی دشمنی اور سیاسی انتقام اور غیر ملکی قوتوں کی ایما پر دی جا رہی ہے۔ یہ بات شروع سے کہتا رہا ہوں، اور آج عید کے موقع پر بھی جب ایک دوسری عید گزر گئی تو آج پھر یہ دوبارہ میں نے آپ کو ریوائز کی ہے، یہ تمام بات، یہ جملہ پورا ریوائز کیا ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے۔ اور جو عمران خان کا پیغام تھا، ٹھیک ہے، اس پہ لوگ کچھ سیکھ پا ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اوبیسلی ہوئے ہوں گے، لیکن ہم سیکھ پا نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے کہی بالکل ٹھیک کہی، اور یہ سوچنا ہوگا ہمارے طاقتور اداروں کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب عمران خان تو نہیں کہہ رہے نا، آپ نے دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں عطاء الرحمان صاحب، دیکھیں کتنا برسیں، 2 دن پرانی بات ہے غالباً، یسٹرڈے یا ڈے بیفور یسٹرڈے، کیا کچھ الفاظ انہوں نے کہے ہیں ہمارے اداروں کے بارے میں۔ صحیح کہے غلط کہے ایک علیحدہ بحث ہے، وہ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، لیکن کہے تو ہے نا انہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی 10 باتیں کرتا ہے تو 10 میں سے بھائی میرے اگر ساری اگر غلط نہیں ہوں گی تو کم از کم 5 تو صحیح ہوں گی، 5 سے صحیح ہوں گی تو 4 تو صحیح ہوں گی، لیکن اگر 4 بھی اگر صحیح ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایسی نوبت کیوں آئی کہ آج اسمبلی کے اندر وہ باتیں کہیں جا رہی ہیں جو کہ کسی زمانے میں ہندوستان کی قیادتیں کہا کرتی تھیں۔ یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی مجھے پتا ہے جب وہ مشرف صاحب کے دور میں جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلی تھی، تو نظم آراؤ کے دور کے اندر، تو آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف نے جا کے ہاتھ ملایا تھا تو اس وقت ایک ٹریک ٹو چلی تھی، اس میں میرا بڑا کردار تھا الحمدللہ۔ میرے ساتھ اس وقت نرسم آراؤ تھے، وی پی سنگھ، حالانکہ اس وقت ان کے ڈائلیسس چل رہے تھے اور میں ان کا مشکور ہوں، بہت بڑی شخصیت تھے، آنجہانی دنیا سے جا چکے ہیں، اور اندر کمار گجرال آنجہانی، انہوں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا تھا۔ یہاں سے ہمارے مرحوم ملک معراج خالد صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے، اس طرح 1-2 اور لوگ تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ
وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے، تو میں کہتا تھا یار اب میں کیا، برا تو لگتا تھا مجھے، لیکن میں کہتا تھا یار اب ہم یہ پبلک ڈپلومیسی میں ہیں، اٹریکٹیو ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور ان کو کہنے تو ہم کہتے تھے یار دشمن ہے ہمارے، اوبیسلی یہ نہیں کہیں گے تو اور کون کہے گا. لیکن ناؤ ہم نے بھی اب ریئلائز کیا کہ یار کہیں کہیں افسوس کی بات ہے کہ ان کی کہیں بھی باتیں صحیح ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو، ہمارے جو بھی ادارے ہیں، جو بھی ہمارے کرتا دھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروڈیوس ہی ایسا کر رہے ہیں کہ دوسروں کی کہی ہوئی جو الزامات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم پہ ثابت ہو رہے ہیں. یہ سوچنا ہوگا یہ پالیسیاں کہاں لے کے جا رہی ہیں ملک کو. دیکھیے سعودی عرب ہو گیا، یو اے ہو گیا، چین ہو گیا، یہ سارے ممالک پاکستان کے بڑے اچھے دوست تھے. عمران خان کو جب ہٹایا تو یہ کہتے تھے عمران خان نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا، ہم نے اس لیے ہٹایا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے، یہ خدا کے واسطے یہ بات نہ کریں، اور یہ الزام دے کے اس کو، عمران کو نہ ہٹائیں. یہ ہٹا کر آپ نے جو الزام دے دیا، اگر یہ آپ ایک تو غلط کام کیا آپ نے، دوسرا پھر ان پہ آپ اوتان لگا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے کہ وہ حقیقت میں آپ کو آئسولیٹ کر دیا، اور کر دیا ہے انہوں نے. اگر آپ یہ میرا چینل دیکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ دیکھتے ہو، آپ کو پتا ہوگا میں تقریباً 6 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ چین نے پاکستان کو، پاکستان کو اس نے دور کیا ہوا کافی. وہ بات نہیں ہے چائنا کی ہم سے، اور میں کہتا رہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اور قطر کے ساتھ بھی آپ کے یو اے کے وہ تعلقات نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو چونکہ پی ٹی وی پہ کہا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جن کے 2-3 ملین ان کے کیا کہتے ہیں فالوورز ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں جڑا بڑی بات ہو گئی، بہت پیسہ آ گیا، یہ ہو گیا، اور ہمارے چیف صاحب چلے گئے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب چلے گئے، اور ایسا ہو گیا، فلانا ہو گیا، یوں سائن ہو گیا، یوں سائن ہو گیا، یوں ایم او یو ہو گیا، پتہ نہیں ہے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کر کے، اور جناب لگی لپٹی کر کے سناتے رہتے ہیں. اچھا پھر ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ دیکھیں وہ تو یوں ہو گیا. میں تو کہا اچھا بھی ٹھیک ہو گیا ہوگا، آپ بھی ادھر ہی ہم بھی ادھر ہیں. آج دیکھ لیں جناب کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، وہی دھاک کے 3 پات، کوئی پیسہ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، روتے پھر رہے ہیں. آئیے میں اپنے گلے سے دبا لیا ہمیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں دیکھنا ہوں گے ہمارے اداروں کو. میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، میری جو بھی ایک ہماری جو ایک سوچ ہے نا، میں مطلب آپ کو جو بات ہم بتا رہے ہیں نا اس چینل کے ذریعے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ہماری جو فیلڈ ہے نا، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، اپنے اوپر کہتا ہوں، ہماری جو فیلڈ ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، دوسرے بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، سب کی اپنی اپنی ڈومین ہے، لیکن میری جو ڈومین ہے نا وہ انٹرنیشنلی ہے، بیاؤنڈ دی بارڈرز ہے. سارے بارڈر، سارے کئی بر اعظموں کے اندر ہماری جو ہے نا ہمارا ڈومین کام کرتا ہے. حقیقتاً بتاؤں آپ کو کہ آج سے چند سال پہلے جو ہے ہمارے سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، نہ دبئی کرتا تھا، نہ یو اے ای، نہ سعودی عرب، نہ چائنا، کوئی نہیں، ایکس وائی زیڈ، بہت سارے ممالک، ہمارے دوست ایران، سب کچھ. وہ کہتے ہیں یار سیاستدان ان کو پتا ہے کھیل ہوتا ہے، ایک میوزیکل چیئر چلاتے ہیں واشنگٹن سے تالی، وہ دیکھا ہے میوزیکل چیئر، تالی بجاتے ہیں، بچے بھاگتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کرسی کم کرتے ہیں، دھڑم سے جو مطلب جو بیٹھ جاتا ہے جو بھارت ہے اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. تو وہ میوزیکل چیئر ان کو پتا ہے اقتدار یہاں میوزیکل چیئر ہوتا ہے. اور تالی کون بجاتا ہے یہاں پہ؟ تالی بجاتے ہیں ہمارے پنڈی والے. ٹھیک ہے، آرڈر وہاں سے ہوتا ہے اسٹارٹ، تو یہاں سے ہی تالیاں بجانا شروع کرتے ہیں پنڈی والے، اور اس کے بعد سیاستدان بھاگتے ہیں ایک کرسی کا. اس طرح یہ شروع سے یہ میں سالوں سے بات کہہ رہا ہوں، یہ نئی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ آج جو تالی بجانے والے ہیں نا، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی پاورفل ہے. لیکن عمران خان نے آ کر وہ اب بتا دیا کہ جو تالی بجانے والے ہیں نا یہ بھی کچھ نہیں ہے، اصل ہے آپ لوگ، اصل ہے عوام. اس نے کہا کہ اصل ہے عوام، یہ طاقت ہے، ان کے ساتھ بات کریں، آپ ان کو اہمیت دیں. اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے مفادات کی بات ہوگی، یہ آپ کے ساتھ ہیں تو سارے معاملات ہوں گے. اب ہم کسی کے حاشیہ بردار نہیں بنیں گے، ہم کسی کی تالیوں پہ نہیں ناچیں گے، اور نہ ہی ہمارے تالی بجانے والے کسی واشنگٹن کے اشارے کے اوپر ناچیں گے. یہ عمران خان نے کہا تھا، یہی عمران خان کا ایک قصور تھا، یہی عمران خان کا گناہ تھا. جب آپ دیکھ لیں عمران خان نے غلط تو نہیں کہا تھا نا، اور آپ دیکھ لیں ملک تباہ ہو رہا ہے، عدالتوں میں جنگ شروع ہو چکی ہے. وہ قاضی فائز جیسے صاحب ہمارے جو ہیں، آج میں چلو نام ہی لے لیتا ہوں، وہ بیچارے وہ بھی پتہ نہیں عجیب ہی کیا کام کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے یاد دلائی گا، میں آج دیکھ رہا تھا مجھے کہیں ملا نہیں. 2015 کے اندر، شاید 2015 ہی کی بات ہے، وہ قاضی فائز صاحب، یا 15 یا 14 ہوگی، اگر ہو کسی کو یاد میری مجھے کروا دیجیے گا، میں نے دیکھا مجھے نظر نہیں آیا. 2014 یا 15 مجھے یاد پڑتا، وہ جو اے پی ایس کا 2014 یا 15 کی بات ہے، اے پی سی کا جو ہوا تھا نا کیس، تو اس پہ وہ جب بات ہوئی تھی کہ ملٹری میں کیس ویس چلے گا تو عدالتوں میں، تو اس وقت انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، سویلین کا تو چل ہی نہیں سکتا مقدمہ. حالانکہ غالباً اس وقت کانسٹیٹیوشن کوئی امینڈمنٹ وغیرہ بھی کی تھی، مطلب کوشش کی تھی ہمارے اداروں نے اس وقت بھی مرم گھیرا گھاری کرنے کی، لیکن یہ اڑ گیا. انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ کام. اچھا بھائی، جب نہیں ہو سکتا تھا تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ اب کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہمارے قاضی صاحب؟ اب دیکھیں نا کتنے عرصے سے لوگ بیچارے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، دوسری عید ہو گئی، کتنے لوگوں نے، وہ ہماری جو مائیں بہنیں جو ہیں پی ٹی آئی کی، وہ بیچاری جیلوں میں انہوں نے عید گزاری ہے.
دوسری عید عمران خان کی گئی. افسوس تو ہو رہا ہے نا. مطلب یقین کریں مجھے جو میں نے دعا کی نا اسی لیے کی تھی کہ ایسی دیکھنے کو عیدیں نہ ملیں یار, کہ کچھ لوگ جیلوں میں ہیں, کچھ کے گھر پریشان ہیں, کچھ کے پاس قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس ہیں تو پھر وہ عجیب ہی تماشا ہے اس گھر کے اندر. قومی قربان ہو گئی ہے نا غلط فیصلوں کے اوپر. تو اس لیے دیکھنا ہوگا. قاضی صاحب منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے اس وقت, تو اب کیوں نہیں بولتے نپٹانا ختم کرے گا, نہیں چلے گا کیس, آؤ سپریم کورٹ کے اندر لے کے اور ختم کرو بھائی. عید آ رہی ہے, عید کی چھٹی سے پہلے یا عید سے پہلے قبل ان کو کرے, ان کو معصوم لوگوں کو گھر بھیجا جو بے گناہ ہے. لیکن کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو ہے نا افسوس ہے, اور یہ اب نہیں چلے گا یہ کام. پاکستان کو سوچنا چاہیے, ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے, یہ کام اب اس طرح نہیں چلے گا. خدا کے واسطے دیکھ لیں دنیا کے اندر سب بندیاں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے معاملات بن رہے ہیں, برکس وغیرہ بن گیا ہے, سارے بنتے جا رہے ہیں. پاکستان کو کسی بڑے الائنس میں, یہ تو میں نے آپ سے چھوٹی سی بات کی ہے نا کہ سعودی عرب اور یو ای اور چین وغیرہ آپ کو گھاس اب نہیں ڈال رہے, آپ کو کسی جگہ بڑے پینل کے اوپر بھی پاکستان کو لینے کی بات نہیں کی جا رہی. میں بتا رہا ہوں نا کہ بہت ساری باتیں ہم پیچھے سنتے رہتے, بتاتے نہیں ہیں. تو اسی لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لو. یہ اب بہت کچھ کر لیا, دوسروں کی غلامی میں ہم بہت آگے چلے گئے. اب تباہی کے ہم اس منزل پر آ گئے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ اگر مزید دیر کر دیں تو ہم کھڑے بھی نہ ہو سکیں. حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہ ابھی جب میں آپ سے بات کروں, میرے خیال 2 گھنٹے بعد جو ہے پیوٹن پہنچنے والے ہیں وہاں پر کم ان یونگ کے پاس, شمالی کوریا. اور شمالی کوریا جا کے ان کے ساتھ جو میرے پاس ہے اطلاعات, وہ بہت اہم ان کے 3 معاہدے ہونے والے ہیں. ابھی فی الحال میں اس میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا, لیکن وہ 3 معاہدے بڑے اہم ہونے والے ہیں جس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے. یہ میں اشارہ کروں آپ کو, دور رس اثرات ہوں گے. اور یہ کیوں ہوں گے کہ G7 کے اندر جو یوکرائن کے ساتھ جو بات ہوئی نا, میرا اپنے اخبارات میں بیان پڑھو گا, کل پرسوں ایک سینئر درجہ نگار ہیں ان سے بات ہوئی تھی, رضوان شاہ صاحب ہیں, صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, وہ انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ بھی ہیں, غیر ملکی ان کو کے ساتھ بھی ہیں. انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ انٹرویو کیا تھا. ان کا سر یہ جو G7 کے اوپر جو سارے معاملات ہو رہے کیا ہے, تو اس کو میں نے تفصیلی انٹرویو تھا. اس کے بعد ایک فورن چینل ہے جرمن کا, اس کو بھی میں نے دیا تھا یہ بات. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ جو کچھ یہ کر بیٹھے ہیں نا یہ لوگ, یہ پیوٹن کو آپ نے فری لائسنس دے دیا, اب وہ جو چاہے وہ کرے گا, اور وہ پہنچ رہا ہے وہاں جا کے بڑے اہم وہ جو ہے معاملات کر سکتا ہے. اس کے بڑے زبردست اثرات, اور چاہے وہ اب اس کے اثرات بھی امریکہ کے اوپر کیا مغرب کے اوپر بھی پڑیں گے, کیونکہ وہ اب اگر ان کے جو 3 معاہدے میں بتا رہا ہوں اگر وہ ہو گئے تو ان کو پھر لگ پتہ جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. کیونکہ وہ تو امریکہ تو کوشش کر رہا ہے نا نیٹو مل کے صرف روس کے گھیراؤ کی بات کر رہا ہے, لیکن روس اس سے آگے کام کر رہا ہے. روس براہ راست امریکہ کو گھیر رہا ہے. ان کو پتا ہے, روس کو پتا لگ گیا کہ اس وقت جو ساری دنیا کے اندر جو اس وقت جو معاملات جو چل رہے ہیں نا خراب, جو فلسطین کا مسئلہ ہے, غزہ کا مسئلہ ہے, جو اسرائیل کے ساتھ, لبنان کے ساتھ, جو بھی سارے معاملات یمن کے, تو سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں امریکہ ہے. تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ براہ راست امریکہ کو پکڑیں, امریکہ اور برطانیہ کو پکڑیں, کیونکہ پالیسیاں برطانیہ بناتا ہے اور امپلیمنٹ اس پہ امریکہ کراتا ہے. یہ شروع سے میں کہتا رہا ہوں, یہ دونوں کی ایک ہی ملی بھگت ہے. باقی یہ تو چمچے خرچے ہیں, چھوٹے موٹے ملک جو ہے نیٹو, ان کو ایک آدھ خدا نہ خاصا ایک آدھ اگر پڑا الٹا سیدھا تو یہ تو ویسے نکل بھاگیں گے. اور ویسے بھی اندر کی میں آپ بتا رہا ہوں کہ کچھ ملک ویسے بھی اس تمام صورتحال پہ خوش نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا معاملہ, وہ مصر کے اندر آپ کو پتا ہے وہاں رشیا پہنچ چکا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ ہوانا کیوبا کے اوپر بھی وہاں انہوں نے سارے ٹیکٹیکل ویپنز اپنے لگا دیے ہیں. مصر کے ساتھ اندر پہنچ چکے ہیں. لیبیا کے اوپر اس نے اپنے جنگی جہاز پہنچا دیے ہیں. آج پیوٹن جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں, شمالی کوریا پہنچ رہے ہیں. ابھی میں بات کروں, ہو سکتا ہے 2-2.5 گھنٹے بعد وہ وہاں پہنچ جائیں گے. تو اس تمام صورت کے اندر اب تو پیوٹن کو تو کھلا مل گیا, کیونکہ G7 کے اندر جو بات ہوئی نا, G7 کے اندر تو ایک قسم کا مطلب اجازت دے دی نا انہوں نے زیلنسکی کو. انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے تم کرائمیا پہ حملہ کرو. اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کرائمیا جو ہے بنیادی طور پر وہ روس کی شہر ہے, اس کے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ اگر کرائمیا پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر روس تو اپنا بلیک سی سے فارغ ہو جائے گا. تو اب نتیجہ کیا ہو. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کرائمیا کو جو ویسٹ ہے نا, یہ رشیا کا حصہ ایکسپٹ بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا وہ جب کرائمیا پہ, تو اب ان کو بھی اس نے بھی پھر تیاریاں شروع کر دی ہیں, نیوکلیر تیاری, ٹیکٹیکل ویپنز لگانے شروع کر دیے ہیں. لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں, اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر کیا نیوکلیر جنگ ہوگی. دیکھیے نیوکلیر جنگ کا خطرہ ضرور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر جنگ کا خطرہ ضرور ہے. کتنے %؟ 25%. 70% چانسز جو ہے وہ کنونشنل وار کے ہیں. کتنے؟ 70% چانسز کنونشنل وار کے ہیں, 25% ہوں گے نیوکلیر کے. اگر جب کسی نے دیکھا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ابو, تو وہ کہتے ہیں وہ انف از انف, ابو ہو گیا معاملہ, کھوپڑی سے اوپر چلا گیا, پھر مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکٹیکل سے ابتدا ہو جائے. اب کون کرے گا یہ فی الحال اب اس کو سوالیہ نشان لگا کے چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے.
تو یہ جو ہے، لیکن بہرحال اگر کنونشن جنگ بھی ہوتی تو یار آپ کو پتا ہے کہ وہ ادھر وہ دیکھنا کیا ہو رہا ہے ابھی، جنگوں کے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، یہ یوکرین وغیرہ میں چل رہا ہے، پاکستان تک اس کے اثرات ہوئے، گندم مہنگی ہو گئی، دوسرے تیسرے معاملات، تو یہ مطلب جنگ اچھے اثرات تو نہیں چھوڑتی. تو یہ جو ہے نا معاملہ، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اور دوسری جانب وہ حزب اللہ کا اور اسرائیل کی وہ جنگ میں پتا وہ بڑھتی چلی جا رہی جناب. حزب اللہ نے اسرائیل کے 5-6 شہروں کا تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. خبریں نہیں آ رہی ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں میں، چھپا رہے ہیں. آپ لوگ ساتھ سمجھ رہے ہوں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مانتا ہوں میں، بے انتہا ظلم کیا انہوں نے، اور ظلم کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ شہروں پہ اگر کر رہی ہے حزب اللہ، تو مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی شہروں کے اوپر بے گناہ شہریوں کو مارا، ہزاروں شہریوں کو مار دیا انہوں نے. تو اب جو ہے، اب حزب اللہ لبنان جو ہے ٹکرا رہی ہے زبردست طریقے سے. تو امریکہ کو اب ٹینشن تھوڑی سی آ گئی ہے، کیونکہ حزب اللہ لبنان بھی ادھر سے ٹکرا رہی ہے، حماس آلریڈی لڑ رہی ہے، ادھر سے پیوٹن صاحب نے جلدی سے سارے معاملے جو ہے گڑبڑ کر دیے ہیں. اچھا ادھر سے اللہ ماشاء اللہ ہمارے حوثی جو مزاحمت کار ہیں، انہوں نے تو کمال کر دیا جناب. وہ تو دھڑا دھڑ لگے، انہوں نے 2 جہاز غرق کر دیے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر. یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا، کنفرم خبر بتا رہا ہوں آپ کو، یمن سے پتا ہے. 2 جہاز انہوں نے مجھے فوٹیج بھیجی، میں فوٹیج دکھاتا نہیں اپنی کسی وجہ سے، کیونکہ میرے پاس دوسری فوٹیج ہوتی ہے جو کہ مطلب دوسرے طریقے سے آتی ہیں، تو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے. مجھے انہوں نے فوٹیج بھیجی کہ دیکھیے 2 جہاز انہوں نے غرق کر دیا انہیں. اور پھر ایک مزے کی بات ہے کہ وہ F-22 جہاز کے بارے میں، جو امریکہ کا جدید ٹیکنالوجی والا جہاز تھا، اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے وہ کر دیا نیچے، فندیلما کر دیا اس کو بھی، بقول شاید ڈاکٹر شاہد مسعود کے کہ دبردوز کر دیا اس کو. تو وہ امریکہ ویسے ہی پریشان ہے کہ یار یہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی آ گئی. اب ان کو یہ بھی پریشانی ہے کہ پیوٹن نے حوثیوں کو بہت ساری چیزیں پہنچا دیں، شمالی کوریا نے پہنچا دی، ایران نے پہنچا دی. اب اگر پیوٹن وہاں پہنچ جاتا ہے اور پیوٹن کی اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کیونکہ میں بتا رہا کہ 3 بڑی اہم چیزیں ہیں اس میں، نیوکلیر معاملات بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب ڈیفنس ڈیل ہوگی اس کے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے کچھ وہ رشیا اپنے سارے بڑے بڑے میزائل لگا دے اور وہاں سے ان کے سارے معاملات جو ہیں دوسرے گڑبڑ ہو جائیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اپنے وہ بنا رہی ہے، اتحاد بنا رہی ہے. دنیا جو ہے نا جنگوں کی طرف جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے لوگ اتحاد بنا رہے ہیں. پاکستان اکیلا کھڑا، اور ہم نے کہہ دیا کہ جی عمران خان نے اکیلا کر دیا تھا. عمران خان نے کب اکیلا کیا تھا؟ عمران خان نے تو پاکستان کو ساتھ لینا چاہتا، روس اور چین کے ساتھ. اگر عمران خان ہوتا، یقین کریں آج پاکستان میں طاقت کا توازن پاکستان کے پاس ہوتا. اور آج حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت اپنی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باوثوق ذرائع سے، انٹرنیشنل ذرائع سے وہ کریں کہ اگر عمران خان آج ہوتے تو یہ غزہ کی جنگ بھی اتنی نہیں بڑی ہوتی، اور یہ جو مسلم دنیا کا جو بلاک ہے نا OIC، اس کی آج حالت نہ ہوتی. عمران خان سے مغرب کو بہت بڑا خطرہ تھا، خطرہ ہے، عمران خان سے بھی ہے خطرہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے جن کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہمارے مسلمان ہیں اور ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں خود اپنے آپ کو اور ریاست کو. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.